تو رمضان تو چلا گیا، لیکن ایک سوال پیچھے چھوڑ گیا ہے، کیا اس کی روح بھی ختم ہو گئی؟ آج ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ اس ایک مہینے کی تبدیلی کو پوری زندگی کی کامیابی میں آخر بدلا کیسے جا سکتا ہے۔ چلیں ذرا ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں، وہ راتیں یاد ہیں جب ساری دنیا سو رہی تھی اور ہم جاگ رہے تھے؟ ہم کون تھے اس وقت جب آنکھوں میں آنسو تھے اور دل اللہ کے اتنا قریب تھا جتنا شاید کبھی نہیں تھا؟ اس شخص کو، اس احساس کو بس یاد رکھنا ہے، کیونکہ رمضان میں نا ہم سب ایک بہت گہری تبدیلی سے گزرتے ہیں۔ ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور پر زیادہ زندہ ہو گئے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی آخر دکھتی کیسی ہے۔ اب یہ جو اسکرین پر ہے نا، اسے صرف ایک لسٹ مت سمجھیں، یہ تو ہماری روحانی ترقی کا ایک ثبوت ہے۔ دیکھیں نا، رمضان سے پہلے جہاں کمزوری تھی وہاں اب طاقت محسوس ہوتی ہے، جہاں دل میں دوری تھی اب وہاں قربت ہے، اور یہ تبدیلی اچانک سے نہیں آئی، یہ ہماری کوشش اور اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور اس پوری تبدیلی کی بنیاد کیا تھی؟ روزہ، ایک ایسی عبادت جو باقی سب سے بالکل الگ ہے۔ اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اخلاص کا، ہماری سنسیئرٹی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ہاں، یہی وہ پوائنٹ ہے جو روزے کو اتنا خاص بناتا ہے۔ یہ ایک راز ہے، صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے اکیلے میں پانی کا ایک گھونٹ پی لیا یا نہیں، لیکن جب ہم صرف اس کے لیے خود کو روکتے ہیں نا، تو یہی عمل عبادت کی سب سے خالص، سب سے پیور شکل بن جاتا ہے۔ اور پھر اس اخلاص کا انعام وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس قول سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ذرا سوچئے، یہ وہ اجر ہے جس کا حساب اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کا پتہ تو آخرت میں ہی چلے گا۔ تو چلیں اب اس پورے ایکسپیرینس کو نا ایک نئے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ رمضان صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ ایک بہت ہی گہرا ٹریننگ پروگرام ہے۔ اور یہ خیال بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں تھا، یہ ایک ٹریننگ کیمپ تھا، ہمارے جسم کے لیے اور ہمارے نفس کے لیے۔ ہم نے خود کو بھوکا رکھ کر اصل میں اپنے نفس کو یہ سکھایا کہ باس کون ہے۔ تو اس ٹریننگ سے ملا کیا؟ ہم نے خود کو 3 چیزیں ثابت کر کے دکھائی ہیں۔ پہلی بات کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام نہیں بلکہ ان کے مالک ہیں۔ دوسری کہ ہم کنسسٹنسی سے، مستقل مزاجی سے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم جتنا سوچتے ہیں نا، ہم اس سے کئی زیادہ مضبوط ہیں۔ اور یہ ساری محنت، یہ ڈسپلن، یہ ساری قربانی آخر کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ صرف ایک وجہ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی سے تعریف سننے کے لیے بھی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس گفتگو کے آخری اور شاید سب سے ضروری حصے کی طرف، کہ آخر اس تبدیلی کو آگے لے کر کیسے جانا ہے۔ تو اصل امتحان تو اب شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ رمضان میں کیا کیا، سوال یہ ہے کہ اب ہم کون بنیں گے؟ کیا وہ ساری محنت، وہ ساری کوشش بس ایک مہینے کے لیے ہی تھی؟ اس وقت نا ہم سب ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ایک راستہ ہے واپس پرانی زندگی کی طرف، اور دوسرا راستہ ہے اس روشنی کو، اس احساس کو قائم رکھنے کا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم بالکل رمضان کی طرح ہی سب کچھ کریں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ہی صحیح مگر اس راستے پر ٹکے رہیں۔ ایک سمپل سا اصول یاد رکھیں، اگر سب کچھ نہیں کر سکتے نا تو سب کچھ چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اگر روزانہ 1 پارہ پڑھتے تھے تو اب 1 صفحہ ہی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر تہجد پڑھتے تھے تو اب کم سے کم وتر ہی پڑھ لیں، کیونکہ چھوٹے مگر مستقل عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ہاں، یہ مت بھولیں، وہ طاقت جس نے ہم سے یہ سب کروایا تھا وہ ابھی بھی یہیں ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ تو رمضان کے جانے پر افسوس نہیں کرنا، بلکہ اسے امید کی ایک نئی وجہ سمجھنا ہے۔ وہی اللہ جو رمضان میں ہماری توبہ قبول کر رہا تھا، وہ رمضان کے بعد بھی تو موجود ہے۔ رحمت کا وہی دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اور آخر میں بس اس ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ پوری کہانی یہ کبھی بھی صرف 1 مہینے کے بارے میں نہیں تھی، یہ اس بارے میں تھی کہ ہم ایک ایسا انسان بن جائیں جس سے اللہ پوری زندگی کے لیے محبت کرے۔ رمضان ایک شروعات تھی، اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے۔